ہر شخص اپنے خواب کے اندر اپنے چلن کے مطابق بات یا عمل کرتا ہے۔ جو چیز ہمارے حافظے میں ایک بار آ جائے وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو سکتی، اور خواب میں بھی کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی شکل سے جلوہ گر ہوتی ہے۔ دشمن احسان کے ساتھ دوست ہو جاتے ہیں، اور دوست جور و جفا سے دشمن بن جاتے ہیں۔ جس شخص کو تمہارا دل برا خیال کرے یا دشمن جانے، اس سے بچتے رہو۔ لوگوں کے ساتھ ہر وقت بے رخی سے رہنا اپنے لیے نفرت پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کچھ وقت کے لیے بے رخی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن مسلسل آپ کی بے رخی آپ کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ غصے کی آگ پہلے غصہ کرنے والے ہی پر پڑتی ہے، بعد میں لوگوں کے اوپر پڑے یا نہ پڑے یہ اور بات ہے۔ ایک دشمنی کے بدلے میں 2000 دوستیاں نہ خریدو۔ علم دین وہ ہے جو خدا تعالیٰ کا خوف پیدا کرے اور اپنے دل کو دین کی طرف لگائے اور برے افعال سے اجتناب کرے۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہوگا اس کا دل اور دماغ اور اس کا ایمان بھی ہلکا ہوگا۔ بیوی کی مخالفت سے آپ دنیا کا کوئی کام ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ انسان کی کامیابی کا سائز اس کی سوچ کے سائز کے برابر ہوتا ہے۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جس کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے باتیں کرے تو قرآن مجید پڑھو۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا یہ بری بات ہے۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا تو میں قیامت کے دن شفاعت اور اس کا گواہ بنوں گا۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنا وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اللہ سے مسلسل مانگتا ہے۔ جس کو مانگنے کا طریقہ نہیں آیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو، لوگوں سے مانگنا چھوڑ دو گے۔ کسی کے دل سے اپنا دل اتنا مت لگاؤ، کیونکہ دل بدل جاتے ہیں۔ اگر دل لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کبھی نہیں بدلتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ غیبت عاجز کی کوشش ہے اور جنت کامیاب لوگوں کا مال ہے۔ ضیاءکار وہ ہے جو کمینے گناہوں کے عوض میں جنت اعلیٰ فروخت کر دے، اور لوگوں کی تکلیف برداشت کرنا شرافت اور بزرگی کی دلیل ہے۔ تو یہ دلوں کو پاک کرتی گناہوں کو دھوتی ہے۔ جنت بہت اچھا ٹھکانہ ہے اور دوزخ نہایت ہی برا مقام ہے۔ خبردار، تمہاری جان اتنی قیمتی ہے کہ جنت کے سوا کوئی چیز اس کا عوض اور مول نہیں ہو سکتی۔ تم کو لازم ہے کہ جنت کے سوا کسی چیز کے عوض اسے فروخت نہ کرو۔ بے شک اہل جنت ہماری جماعت و تابع داروں کے
مکانات کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح کہ آدمی آسمان کے کنارے میں ستارے کو دیکھتا ہے۔ قیامت کو انسان اپنے حق میں نہایت صداقت و راستی سے کام کرے گا۔ اس کے خود اپنے اعمال اس کے گواہ ہوں گے۔ اس کے تمام اعمال نیک ہوں یا بد، برے ایک دفتر میں مکتوب اور محفوظ ہیں۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی۔ جب ہم اس کو موڑتے اور جھکاتے ہیں تو یہ لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی تب ہی آسان ہو سکتی ہے جب ہم جھکنا سیکھ جاتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ زیادہ بولنا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور کثرت مال سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ تکلیف پیش آنے سے بے علم رہتا ہے۔ مجھے کن سے کر تو قریب در، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ انسان جب دنیا سے لڑ لڑ کر تھک ہار جاتا ہے تو پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے میرے رب جو چاہے کر، میں راضی ہوں۔ مجھے سونے والے کی حالت پر افسوس ہے کہ جب تک نیند میں رہتا ہے اعمال بند رہتے ہیں۔ اپنے اعمال کے ثواب کی امید اعمال سے کئی حصے زیادہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک سے بڑے ثواب کی امید رکھتا اور بندوں سے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سر انجام کا متوقع رہتا ہے۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے یا نہ دے سایہ ضرور دیتے ہیں۔ جس قوم میں زنا زیادہ ہو جاتا ہے اس قوم میں موت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم عہد توڑتی ہے اس پر دشمن غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اتنی ہی اس پر آزمائش اور مصیبتیں ہوتی ہیں۔ اپنا غم کسی دوسرے کو نہ سناؤ، اس سے دشمن خوش، دوست پریشان اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ زندگی میں خوشحالی لانے والی 7 چیزیں، اگر آپ کے پاس یہ 7 چیزیں ہیں تو کوئی بھی آپ کا بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، عزیزوں سے اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 2، گناہوں سے توبہ کرنا۔ نمبر 3، مجبور انسان کی مدد کرنا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ نمبر 5، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 6، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ نمبر 7، صبح کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرنا اور شام کو سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ایک ہوتا ہے، کسی کا دوسرے کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا یا خود کو بدلنا ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں پیار، محبت، نرم رویہ اختیار ہو تو یہ سفر آسانی سے گزر سکتا ہے، ورنہ جھگڑے اور مسائل کے انبار لگ جاتے ہیں۔ اچھی عادت کی مالک نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ برا پڑوسی بہت بڑی بیماری، سخت مصیبت ہے۔ برا پڑوسی ہمیشہ بے سکونہ رہے گا۔ انسان کو صرف اپنے لیے ہی جینا پڑتا ہے۔ اگر یہ بات انسان کو سمجھ نہیں آتی تو کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تمام خوبیاں اس بات میں ہیں کہ آدمی اپنے غور طلب امور میں یا دوستوں سے مشورہ کرے اور خیر خواہوں کی بات پر کار باندھ رہے۔